ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا۔ حسین عزم ہے ماتھے کو خم نہیں کرتا۔ حسین سلسلہ ہے جاویدان حیدر کا۔ حسین نقطہ معراج ہے امامت کا۔ حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے، جلا کے خرمن باطل کو خاک کرتا ہے۔ حسین دین پیمبر کی ذو کو کہتے ہیں۔ حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں۔ حسین دین کبریا کی بھی علامت ہے۔ حسین ہی کو بھلا دوں یہ کیا قیامت ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کمال کیا ان 4 مصروں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جب 3 مصروں میں تواتر کے ساتھ حسین ہوئے تو وہاں یزید کا نام تک استعمال نہ کیا، اور ایک مصرے میں جہاں یزید کا نام آیا وہاں امام علی مقام کا نام تک استعمال نہیں کیا۔ دیکھیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین ایک مصرع ہے، دی است حسین، دی پناہ است حسین دوسرا مصرع ہے۔ تیسرے مصرے میں سرداد نہ داد دست در دست یزید، اور پھر چوتھے مصرے میں حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز میں نے اپنی یہ جو مناقب ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کیا ہے۔ ملک پاکستان کے جید اکابر اور مستند علماء، جن میں ہمارے ہر دل عزیز عالم دین، بڑے دنوں کے بعد میری حضرت کے ساتھ کوئی نشست ہو رہی ہے، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام کرتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بار دیگر شکریہ کہ آپ تشریف بھی لائے۔ اور آج کے پروگرام میں رسم شبیری کے نام سے مفتی صاحب ہم نے یہ ایک سیریز کا ارینج کی ہے محرم الحرام میں، جس میں روزانہ ایک موضوع سخن بنایا جائے گا، علماء کرام سے اس پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ شہادت۔ علماء کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان ابھرتے ہوئے سناخہ عبد الباسط اجمیری بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو انشاءاللہ نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے۔ حمد رب جلیل سے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آج یعنی 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک تواتر کے ساتھ آپ رسم شبیری کی یہ سیریز ملاحظہ کر سکیں گے اپنے میزبان سید سلمان گل کے ساتھ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد رب جلیل سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کلام۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دوزخ کی سب آگ بجھے، جب دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت حمد رب جلیل، قلندروں کی اذاں لا الہ الا اللہ، سرور زندہ دلاں لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا پتہ لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا نشان لا الہ الا اللہ۔ اور حسین آج بھی زندہ ہیں دونوں عالم میں، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب عالمی مبلغ اسلام بھی ہیں، بے شمار خدمات آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ حضور، میں شہادت کا جو وسیع ترین مفہوم ہے اسلام میں اور اس کا جو فلسفہ ہے، اس پر کچھ چاہتا ہوں گفتگو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں رسم شبیری کے عنوان سے ذکر شہادت اور ذکر شہداء اور بالخصوص ذکر شہداء کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین یقیناً ہم سب کے لیے اور ہمارے معاشرے کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ شہادت شہداء کربلا کی ہو، شہداء بدر کی ہو، شہداء احد کی ہو، جب بھی کبھی شہادت کی بات آتی ہے تو عام طور پر اس کا ایک بنیادی معنی و مفہوم جو ہمیں لغت میں ملتا ہے اور جو مشہور و معروف معنی ہے وہ شہید ہونا ہے یا اللہ کی راہ میں کسی شخص کا مقتول ہونا ہے، لیکن یہ اس کا مفہوم ہے، جبکہ اس کا جو لغوی معنی ہے جو ائمہ لغت بیان فرماتے ہیں وہ کسی شخص کا کسی جگہ پر حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے یا پھر گواہی دینا ہے۔ تو یہ بنیادی معنی جو ہمیں لغت میں ملتے ہیں، حاضری ہے، گواہی ہے، یہ بھی شہید کی ذات میں ہمیں مختلف حوالوں سے نظر آتے ہیں کہ وہ اللہ کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، آقائے دو عالم کے رسالت کی گواہی دیتا ہے، اپنے خون سے وہ گویا کہ اسلام کی سربلندی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ساری گواہیاں پھر پائی جاتی ہیں، پھر وہ اپنے اس مقام پر حاضر ہو جاتا ہے جو مقام جس کا اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا
فرمایا فرشتے اس کے پاس موجود ہو جاتے ہیں، وہ خود اپنے رتبے پر حاضر ہو جاتا ہے۔ تو حاضری اور گواہی یہ شہید کے اس رتبے میں بھی نظر آتی ہے اور اس کے اس فعل شہادت میں بھی نظر آتی ہے۔ سبحان۔ اچھا، پھر اگر ہم بات کریں اس کے وسیع تصور کی، یہ تو اس کے لغوی معنی و مفاہیم ہے، لیکن اگر وسیع تصور اور اس کے اطلاقات کی بات کریں تو اس کے سلسلے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی اس کا ایک وسیع تصور ملتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں خاص طور پر اس کی مختلف اقسام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ رائے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ شہید کون ہیں؟ تو صحابہ نے اس مشہور مفہوم کے مطابق عرض کیا کہ الشہید من یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، جو اللہ کی راہ میں جس کو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعتبار سے تو پھر تو میری امت میں شہداء کی تعداد کم رہ جائے گی، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ ایک بڑی تعداد میں نہیں ہوتے، پھر تو میری امت کے شہداء کم ہو جائیں گے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک وسیع تصور بیان فرمایا اور اس کے اندر مختلف اقسام بیان فرمائی، کہ فرمایا کہ المطعون وہو شہید، یعنی کہ جس کو کوئی بیماری لگ گئی، یعنی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا، فرمایا کہ وہ بھی شہیدوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی بیماری سے لڑتے چلا گیا۔ جی بالکل۔ المبتون فہو شہید، جو پیٹ کی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکا، فرمایا کہ وہ بھی شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ والغرق، اور جو ڈوب کر انتقال کر گیا، فرمایا کہ وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ والصاحب الہدم، جو منہدم ہوئی دیوار یا عمارت اس کے ملبے تلے دب گیا، فرمایا کہ وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ پھر فرمایا والشہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، فرمایا کہ وہ بھی شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ تو علماء نے پھر اس کی تشریح میں اور بھی اقسام کو تلاش کیا اور مختلف اقسام۔ ہمارے استاذ مکرم محدث اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں جلد خامس کے اندر اس پر بہت تفصیل سے تحقیق آپ نے فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ دیا، علامہ شامی کا حوالہ دیا، اور خود اپنے تتبع و تلاش سے احادیث کو جمع کر کے انہوں نے 45 اقسام شہداء کی بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، 45 اقسام، جس کے اندر طلب رزق حلال میں اگر کوئی انتقال کر جائے، اپنے بیوی اپنے بال بچوں کے لیے کوئی نکلا ہوا ہے اور وہ اسی دوران کسب معاش میں حلال تلاش میں تھا اور انتقال کر گیا، فرمایا کہ شہیدوں میں شمار کیا جائے۔ اسی طریقے سے اور بھی انہوں نے بہت ساری اقسام لکھی کہ جس سے انسان کو اپنی زندگی کے اندر کئی حوالوں سے حوصلہ ملتا ہے۔ شہادت ویسے بھی حوصلہ دیتی ہے، پوری قوم کو حوصلہ دیتی ہے، بالکل، اور شہادت کی اقسام بھی انسان کو فردن حوصلہ دیتی ہے۔ اور بس اختتام پر یہ کہ حضرت علامہ نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا، فرمایا کہ اگر غور کریں تو بعض اعتبارات سے ہر کامل مومن کہ جو اچھے طریقے سے ایمان لایا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر ایسا کامل صاحب ایمان شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر انتقال کر جائے، لیکن فرمایا کہ وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ پھر اس پر انہوں نے استدلال کیا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 سے، جس کے اندر فرمایا کہ والصدیقین والشہداء، کہ جو ایمان لائے، پیچھے سے جو آیت چل رہی ہے، فرمایا کہ جو ایمان لائے، اور مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کیے، فرمایا کہ وہ شہداء میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک نشست میں صحابہ کے سامنے جب کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ شہید کون ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر کامل صاحب ایمان شہید ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہونے لگا کہ یا ابا ہریرہ، اے حضرت ابو ہریرہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے شہادت کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ ہر کامل صاحب ایمان شہید ہو گیا۔ فرمایا میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ انہوں نے پھر یہی قرآن کی آیت پیش فرمائی، اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے استدلال کرنے والوں نے استدلال کیا ہے، تو احادیث سے بھی اس کی وسعت اور اطلاقات کی وسعت پتہ چلتی ہے، آیات ربانیہ سے بھی تائید ہوتی ہے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان اپنے لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جو مواقع ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے عمل سے گواہ بن سکتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حقانیت کا گواہ بن سکتا ہے، اسے ضرور گواہ بننا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، اعمال حسنہ کے ذریعے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت کے ذریعے، اور پھر زہ نصیب کہ اللہ کسی مقام شہادت پر فائز فرمائے ان اقسام میں سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس کی توفیق ہے۔ لیکن آدمی کو اپنے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے کوئی نہ کوئی رتبہ شہادت ضرور عطا فرمائے۔ کیا بات، بہت خوب، ماشاءاللہ۔
اور اتنا وسیع مفہوم ہے، ظاہر ہے یہ انسان کے گمان سے پرے ہوتا ہے، لیکن جب حصول علم کی خاطر وہ نکلے تو اسے پتہ چلے، علماء جو صحیح العقیدہ ہمارے علماء ہیں وہ ہمیں ہر شے کا جو مفہوم ہے اس کی وسعت تک پہنچاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کیا مبارکبادیں ہیں، کیا نویدیں ہیں اور کیا وعیدیں ہیں۔ تو وعیدوں سے بچنا ہے، نویدوں کی تلاش میں زندگی بسر کرنی ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ شامدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب شہادت کا مفہوم، وسیع ترین جو مفہوم ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سارا فیض بھی دربار رسالت سے ہی ہم تک منتقل فرما رہے تھے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ وہ تو کم شہید رہ جائیں گے، اور آپ کو ظاہر ہے اپنی امت کے لیے تو ہر وقت فکر مند ہے، بہت طلب ہے کہ سارے انعامات انہیں مل جائیں، تو پھر آپ نے شہیدوں کے کئی پھر آپ کے استاذ گرامی اتنے بڑے محدث پاکستان کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب 45 جو ہے درجات اور اقسام جو ہے شہیدوں کی آپ نے متعارف کروائیں حدیثوں کی روشنی میں، تو یہ ان کے درجات کا یا کیٹیگریز کا فرق ہوگا یا سب شہید آلموسٹ ایکول ہوں گے، کس طرح؟ شہیدوں کے جو درجات اور مراتب ہیں اس پر بھی پھر علماء نے گفتگو فرمائی ہے، اور مختلف مضامین بھی اس پر، تحقیقی مضامین بھی لکھے گئے ہیں۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اقسام ہیں ان کے مراتب اور رتبوں میں اور اجر و ثواب میں بھی فرق ہے۔ سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ تو اسی کا ہی ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تو وہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، اسی لیے اس کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے، باقی کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ حکمن کا مطلب ہے کہ یہ اتباعاً اور ضمناً انہی کے حکم میں شامل ہیں، لیکن چند اعتبارات سے ان کے اندر شامل ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اسی کا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، باقی کو پھر انہی کے فیوز و برکات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مختلف طریقوں سے اجر و ثواب، نعمتیں، انعامات، مراتب، رتبے عطا فرماتے ہیں، لیکن مراتب میں فرق بہرحال اپنی جگہ رہے گا، اس کی تفصیل پھر کتابوں میں موجود ہے اپنے اپنے مقام پر۔ اب زندہ رہنے والا انعام سب کو نصیب ہوگا کیونکہ وہ شہید ہے، تو شہید مرتا نہیں، اور اب شہید مرتا نہیں، اور حسین جیسے شہید، اللہ اکبر، آج انہیں خراج پیش کر رہی ہے پوری امت میرے نبی کے نواسے کو۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور بلا شبہ زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ کا دیا ہوا عطیہ اور نعمت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت۔ انسان کو سب سے زیادہ مال عزیز رہا ہے، تاریخ شاہد ہے، مگر اس مال کے لیے بھی زندگی کو بہرحال وہ داؤ پہ نہیں لگاتا، مال چھوڑ دیتا ہے، زندگی بچا لیتا ہے۔ کون سی ایسی شے ہے کہ خوشی سے، اپنی رضامندی سے انسان اپنی زندگی پیش کر دیتا ہے، قربان تک ہو جاتا ہے کس شے کے حصول کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن جو اہل حق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہر چیز رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ اللہ۔ اور انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا تو اس کی کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ اسے واپس دنیا میں بھیجا جائے، لیکن صرف شہید کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں پھر رب کی بارگاہ میں شہید ہوں۔ اور وہ 10 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ یہی خواہش کرتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں جان دوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور فضل و کرم کو دیکھوں، پھر مجھے جنت میں بھیجا جائے، اور پھر دوبارہ مجھے موقع دیا جائے میں دنیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر اپنے آپ کو پیش کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس پر کرم نوازی ہوتی ہے، جسے یہ مرتبہ مل جاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو سچا ہوتا دیکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب شہید اتنے سارے انعامات کا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام مجھے ملتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں شہادت کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ جان جس سے سب سے زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جذبہ صحابہ کرام میں ہی نہیں تھا، صحابیات میں بھی یہ جذبہ موجود تھا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضرت یاسر کی اہلیہ ہیں اور حضرت عمار کی والدہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے شہید بھی حضرت یاسر، جی، اور اسی طریقے سے حضرت یاسر کی شہادت کو قبول کیا۔ اور جب وہ آزمائش اور امتحانات میں مبتلا ہوتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اے آل یاسر صبر کرو کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ فضائل و مناقب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو پھر وہ حضرات کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، وقت گزارا، یہ تمام مشاہدات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے، انہوں نے ملاحظہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، تو وہ ایمان کے کس درجے پر ہوں گے؟ تو اسی لیے بس ان کی خواہش یہ تھی کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے، کیونکہ اللہ کی جان بھی، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور یہی بندہ مومن کی شان ہے، یہی بندہ مومن کا شوق ہے کہ اسے شوق شہادت ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ بندہ مومن کو کچھ نہیں چاہیے، فقط جذبہ شہادت اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ متمنی ہوتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی طرف ناظرین کو جوڑتا ہوں۔ قبلہ اسی بات کی اسی کانٹیکس میں کچھ ذرا زیر ذکر زیر لب باتیں آئی ہیں، تو ایک سوال بنتا ہے کہ شہید جو ہوتا ہے، ایک سطحی نگاہ سے اگر ایک عام فہم آدمی دیکھے تو شہید جو ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، بظاہر اپنی جان دے دیتا ہے نا، اور اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی اسلامی ریاست کی بطور خاص بات کرے، اس کی سرحد پہ کھڑا ہوا ہے اور اسلامی باشندوں کو بچا رہا، اور خود شہید ہو گیا، ان کو بچا لیا، فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک وہ معروف ترین ہے نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کو کیا ملتا ہے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تفصیلی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور مختلف اس کے فضائل و مناقب شہادت بیان کی، تو ایک تو یہ سارے فضائل و مناقب ہی خود شہید کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جو اسے اللہ رب العالمین ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بہت ہی جامع انداز میں ارشاد فرمایا۔ جب شہادت، شہیدوں کی زندگی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تو وہاں پر فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو ایک تو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور آگے فرمایا یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے سوال کیا کہ شہیدوں کو کیا ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے یرزقون، انہیں رزق ملتا ہے۔ اب وہ رزق کیا ملتا ہے، اس کی پھر تفسیر میں علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جہاں پر اس کی تفسیر میں مختلف جنت کی نعمتیں بھی مراد لی گئی ہیں، جنت کے پھل انہیں عطا کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مزید دو تفسیریں ہیں کہ آیا تو ان کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں تو وہیں پر وہ لطف اندوز ہوتی ہیں، بعض نے کہا وہ نعمتیں قبر میں انہیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہیں، یرزقون کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو شہید کو ملتی ہی ملتی ہیں کہ اسے جنت کے پھل بھی مل رہے ہیں، نعمتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عمدہ تفسیر حضرت علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بیان فرمایا کہ بعض علماء کا اس میں قول یہ ہے، یرزقون کی تفسیر اور تشریح میں فرمایا کہ یرزقون هو الثناء الجمیل، یعنی یرزقون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ان کا چرچا فرما دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ اور یہ اگر ہم خاص طور پہ کربلا کے تناظر میں دیکھیں نا کہ یزید اس بات پر خوش تھے کہ جناب ہم نے فنا کر دیا انہیں، ختم کر دیا، یہ مٹ گئے، یہ مٹا دیے گئے معاذ اللہ، وہ اس بات پر مطمئن ہو کر گئے میدان سے
لیکن تاریخ واضح ہے کہ کون مٹ گیا، کون فنا ہو گیا، کون کس کو اللہ نے بقا عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کربلا کا میدان ہو، اسی طریقے سے میدان بدر ہو، میدان احد ہو، میدان خندق اور حنین ہو، یہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں یرزقون کی اس تفسیر کے کہ الثناء الجمیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر جمیل جاری فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ریوارڈڈ، بالکل بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اچھا پھر یہاں تو یہ انعام ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کے اندر وہ تمام نعمتوں کا سلسلہ فوراً ان کے لیے شہادت پاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں بھی وہ سلسلہ رہتا ہے رحمتوں برکتوں کا، اور آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ایک سلسلہ طویل ہوگا۔ اچھا اگر ہم خاص کسی جیسے بعض شہداء کے اپنے اپنے مراتب ہیں، رتبے ہیں، اگر ان کے حوالے سے بھی غور کریں تو پھر اس سوال کا جواب ان شہداء کے مراتب کے اعتبار سے بھی پھر الگ الگ ہے۔ یہ تو ابھی تک ایک عمومی گفتگو تھی کہ سب کو اللہ رزق عطا کرتا ہے، سب کا ذکر جاری فرما دیتا ہے، لیکن پھر جو الگ الگ مراتب ہیں، جیسے حضرت امام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ایک عظیم رتبہ عطا فرمایا، وہ پھر ان کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں کہ انہیں کیا کیا ملا ہے اس شہادت کے بعد اور پہلے سے کیا کچھ حاصل تھا، وہ پھر ایک الگ عنوان ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی اگر ہم بات کریں، انہیں رب نے کیا مقامات اور رتبے شہادت سے پہلے اور بعد عطا کیے، وہ پھر ایک الگ مقام ہے۔ اور اگر اس میں ہم خاص طور پر مثال کے طور پر اور شہداء کے رتبے کو سمجھنے کے لیے ہم عرض کریں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو جن کے والد عبداللہ جو ہیں شہداء احد میں سے ہیں، وہ ایک دن افسردہ بیٹھے تھے حضرت جابر اپنے والد کی شہادت کے بعد۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، میں تمہیں افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا میرے والد شہید ہو گئے اور پیچھے گھر کا ذمہ داریوں کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا۔ اب یہ پرٹیکولر خاص ان کا ایک رتبہ ہے۔ حضور جب انہوں نے خوشی سے پوچھا کہ میرے والد کو کیا معاملہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام شہداء سے دیگر سے اللہ نے حجاب میں گفتگو فرمائی اور تمہارے والد سے اللہ نے بلا حجاب گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ، وہ انتہائی مسرور ہوئے، انتہائی خوش ہوئے۔ یہ ان کا ایک رتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو پھر الگ الگ یعنی مراتب بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور عمومی رتبے بھی علیحدہ علیحدہ انہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں۔ تو بہت کچھ انہیں عطا کیا جاتا ہے اور بہت سے مراتب سے اللہ انہیں نوازتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پہلا پروگرام ہے آج رسم شبیری کے حوالے سے انشاءاللہ روزانہ تواتر کے ساتھ جاری رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر۔ ایک فقر سے کھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں رسم شبیری میں آج فلسفہ شہادت پر۔ بریک سے قبل مفتی محمد اسماعیل درانی صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کلام کیا۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ لفظ شہادت جو ہے اس کا معنی جب ہم سمجھتے تو گواہی دینا ہے ڈاکٹر صاحب، تو شہید اپنی شہادت کے ذریعے بھی کوئی گواہی دے رہا ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے، یا اس کی شہادت جو ہے اس مقصد کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، شہید، شہادت، مشاہدہ اور مشہود، یہ سب شہود مصدر سے ہیں اور اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مختلف پیرائے میں استعمال ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پالے، یعنی اس مہینے کی گواہی دے رہا ہے تو وہ روزے رکھے۔ تو اس کا ایک معنی ہے گواہی دینا، اور جو شہید ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی دین حق ہے، اور اس کے لیے بندے کو اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ قربانی دے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو زندگی بخشے گا، اور ایسی زندگی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں آیا کہ قبلہ مفتی صاحب بھی بیان کر چکے ہیں۔ اسی پر ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، جب شہید کیا گیا انہیں، تو ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، وہ بہت روئے، پریشان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنازہ رکھا گیا تھا تو بار بار کفن کھول کے اپنے والد کی حالت دیکھ رہے تھے۔ اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی کہ والد ماجد اس حالت میں، اور شہادت کا انہوں نے مرتبہ پایا، اور کتنا عظیم مرتبہ پایا جو بھی ہم نے سنا بھی ہے۔ تو وہیں پر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے شہداء پر روئیں نہیں، یہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتے حاضر ہیں اور ان شہداء کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں مشہود بالملائکہ کہ ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں اس وقت اور شہید کی شہادت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان کی حقانیت کو شہید دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو شہید دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ رحمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ شہادت کو بلند رکھا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ شہید کو مردہ تک نہ کہو بلکہ مردہ گمان تک نہ کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے ایسا بلند مقام پایا ہے جو اور کسی کو عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور کو کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں انبیاء کرام کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے اس میں جو مراتب ہیں اس کے اندر شہید ایک بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے شہداء کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بالخصوص امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کہ جس کے سبب ان ایام کے اندر ہر کوئی امام حسین کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شہادت اتنی عظیم شہادت ہے کہ اس شہادت کی برکت سے آج بھی اسلام زندہ ہے۔ کیا بات! اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت ہے کہ جس کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آج دن بدن امام حسین کی محبت کی وجہ سے لوگ اہل بیت کی محبت میں، اسلام کی محبت میں نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہو گئے لیکن شہادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ کا روز افزوں ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کے نام لیوا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی یاد اور آپ کی سیرت اور سوانے کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ کیا بات ہے، آمین۔ اور ایک موقع پر میں نے شعر کہا تھا، خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین، خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ ہمیں تو ہر روز امام علی مقام کی سیرت سے سیکھنا ہے، آپ کو یاد کرنا ہے، اور ہم جب چونکہ مرکز و محور ہمارا رسول اللہ ہے، ہم پہلے رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، پھر آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ سب کچھ ہمیں اس در سے ملا ہے، سارا فیض اس در کا ہے، یہ اسی سیرت کا نتیجہ ہے جو امام علی مقام نے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ اللہ کے اس دین کی بقا کی خاطر اب قربانی پیش کی، اپنے سروں کو پیش کر دیا۔ یہ سر جب جھکا تو سر بلند ہوا، اور کائنات میں ایسا سر بلند اللہ اکبر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ وہ تمام شہداء اسلام سر بلند ہے، لیکن امام علی مقام کو بطور خاص چونکہ خراج پیش کر رہے ہیں، خود بطور خاص تبریک پیش کر رہے ہیں۔ میں اختتامی مرحلے میں ٹو دا پوائنٹ مفتی صاحب آپ لوگوں کا پیغام دو جملوں میں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پیغام کی جگہ آپ سے ایک سوال اس حوالے سے کر لوں جسے اگر مختصر طور پہ جواب دے دیا جائے۔ قرآن چونکہ درجے بتاتا، آپ شہیدوں پہ بات فلسفہ شہادت پہ ہو رہی تھی، تو قرآن من النبیین والصدیقین اس طرح بات کرتا ہے، انبیاء پھر صدیقین کی بات کرو۔ ہمیں تو چونکہ فہم و فراست کے لیے ترتیب کو بھی پیش نظر رکھنا، تو کیا صدیقین جو ہوتے ہیں یہ شہداء سے بھی رتبے میں بڑے ہوتے ہیں؟ اگر ایک دو جملوں میں بتا سکیں، اس کے بعد پھر پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی چونکہ آیت بالکل واضح ہے اور اس میں خود اللہ رب العزت ہی نے اس انداز سے ہی ترتیب بیان فرمائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق بالکل یہی واضح ہے، اور علماء نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ من النبیین تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب آتے ہیں، والصدیقین تو اس میں صدیقین کے پھر مراتب آتے ہیں، والشہداء اور اس کے بعد شہداء کے مراتب آتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ایک مقام پر نہیں ہے قرآن میں، ایک اور مقام ہے جو اس سے پہلے ہم نے ایک سوال کے جواب میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 تلاوت کی تھی، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو وہاں پر بھی اسی طرح کہ یہ لوگ صدیقین سے بھی درجے اور شہداء ہیں۔ جی بالکل، تو صدیقین کا رتبہ ہے اور اس کے بعد پھر شہداء کے مراتب شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت خوب مفتی صاحب، بس میں نے چاہا کہ سچوں کو اللہ کس قدر پسند فرماتا ہے، جو صدیق ہوتے ہیں اللہ ان کو کیسا پسند فرماتا ہے، ذرا اس پہ بات کر لی جائے برسے۔ آپ حضرت اگر دو جملوں میں کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے موضوع سے متعلق۔ جب بھی حق و باطل کے اندر التباس ہو جائے اور پہچان نہ ہو پا رہی ہو کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو ایسے موقع پر اسوہ شبیری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کو دیکھا جائے، جہاں امام حسین کا اسوہ نظر آئے گا حق وہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو،
جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، ڈٹ جاؤ تم حسین۔ میں علامہ اقبال کے اس مسدس پہ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور علماء کا تمام ناظرین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ منقبت عبدالباسط اجمیری پیش کریں گے، ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین، کہ شمع بز میں رسول خدا رہے ہیں حسین، کہ شمع بز میں رسول خدا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین، ستمگروں میں گھرے مسکرا رہے ہیں حسین، ستمگروں میں گھرے مسکرا رہے ہیں حسین، حجاب جو ہوئے حائل اٹھا رہے ہیں حسین، حجاب جو ہوئے حائل اٹھا رہے ہیں حسین، حجاب جو ہوئے حائل اٹھا رہے ہیں حسین، جو اصل دین ہے وہ ہم کو سکھا رہے ہیں حسین، جو اصل دین ہے وہ ہم کو دکھا رہے ہیں حسین، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین۔